السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہی ہے، اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت خاص ہے، اسپیشلی عید کے لیے ہے، کیونکہ عید کا دن آ رہا ہے تو اس کے مطابق ہم الفاظ بنائیں گے اور جملے بنائیں گے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ کویسچن ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ عید کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو عربی میں ہم کہیں گے شو یعنی عید، شو یعنی عید، یا شو معنی کلمت عید، یا العید شو معناته، اس طرح کچھ لہجوں میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شو معناته، شو معناه وغیرہ وغیرہ۔ شو یعنی عید، العید شو، تو شو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے شو یعنی کیا مطلب ہے عید کا۔ تو عید کے علاوہ اور بھی جو بھی الفاظ ہوں گے جس چیز کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ شو یعنی عید، شو یعنی رمضان، شو یعنی وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا سوال آتا ہے۔ یا شو معنی کلمت عید، کلمہ جو ہے وہ لفظ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ اکیلے بمعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو عید جو ہے یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عید کا مطلب کیا ہے۔ تو عید کے جو معنی ہیں ہم فصیحہ سے لیں گے اور بول چال سے بھی لیں گے، اور دیکھیں گے کہ ان دونوں میں فرق کتنا ہے اور ملتے جلتے کتنے ہیں۔ عید جو ہے اس وقت کو کہا جاتا ہے جو گزرے ہوئے ٹائم کو یاد کرتا ہے، یعنی گزرے ہوئے ٹائم کی یاد میں جو دن منایا جاتا ہے، جو وقت منایا جاتا ہے، تو اس کو عید کہتے ہیں۔ اور عید کا لفظی معنی جو ہے یا لغوی معنی آپ کہیں، یہ واپس آنے کو یا رجوع ہونے کو یا کسی چیز کے واپس آنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عاد یعود وغیرہ۔ چونکہ یہ جو دن ہے یہ ہر سال آتا ہے اور اس دن کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ تو عید کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف تہواریں ہوتی ہیں، ہر مذہب میں اپنے اپنے عیدیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ المبارک۔ تو یہ دونوں عیدیں ہیں جو ہم مناتے ہیں اسلام میں۔ تو اسلام میں دو عیدیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو منایا جاتا ہے، جن کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ہم جائیں گے بول چال کی طرف اور دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ یہ وہ دن ہوتا ہے جو ہر سال منایا جاتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ تو عاد یعود یعنی وہ واپس آیا اور واپس آ رہا ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں نحو کی طرف اور صرف کی طرف تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کا مطلب۔ تو عید اصل میں تھا عوض، تو عوض جو تھا واو کو یا سے بدل دیا تو عید ہو گیا، اور جو عوض تھا وہ عود ہو گیا۔ تو عود اور عید میں فرق ہے۔ عود جو ہے ماچس کی تیلی ہوتی ہے، اس کو بھی عود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عود خشب وغیرہ وغیرہ، تو اس کو عود کہتے ہیں، عود۔ اور عود ایک خاص قسم کی خوشبو جو ہے بخور وغیرہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی عود کہتے ہیں۔ تو الگ الگ الفاظ ہیں جو سملر لکھے جاتے ہیں، لیکن نحو کی وجہ سے اور صرف کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے بعد میں، جب ہم صرف اور نحو کے گرامر پڑھیں گے، جو گرامر ہے عربی کا، اس کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ زبر کہاں پہ لگتا ہے، زیر کہاں پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ ہم عید کی بات کر رہے ہیں، عود کی بات نہیں کر رہے، تو عود کی جو جمع ہے وہ اعواد ہوتا ہے، اور عید کی جو جمع ہے وہ اعیاد ہوتا ہے۔ تو یہ صرف جو ہے، صرف میں یہ ہوا کہ عید کے لیے ہم نے واو کی جگہ یا کو لگایا ہم نے، اس وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ خوشی والے دن کی بات ہو رہی ہے، فیسٹیول کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو تہوار ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یا لگائی گئی تاکہ سمجھنے والے کو سمجھ آئے یا پڑھنے والے کو سمجھ آئے کہ یہ عید کی بات ہو رہی ہے، عود کی بات نہیں ہو رہی۔ تو عود الگ ہے، عید الگ ہے۔ تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ واو کو یا سے بدل دیا تاکہ پتہ چلتا رہے۔ اعیاد جو ہے، اعیاد اس کی جمع ہے، جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ عید جو ہے عوض سے نکلا ہے، عوض سے، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ واو جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہو رہا تھا، تھوڑا مطلب بھاری ہو رہا تھا زبان پر، آپ کو بتایا تھا کہ عربی جو بول چال ہے یا عربی کی جو زبان ہے، عربی کی زبان بہت
میٹھی زبان ہے، بہت ہلکی زبان ہے، اور جو الفاظ موٹے ہوتے ہیں، جو الفاظ زبان پر زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں، تو ان کو آسانی کے لیے الفاظ چینج ہوتے رہتے ہیں عربی میں۔ تو عوض تھا، تو عوض بولنے میں تھوڑا بھاری لگ رہا ہے، تو اگر ہم بولتے ہیں عید تو بالکل چھوٹا ہو گیا، شارٹ ہو گیا اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ تو واو کو یا سے بدل دیا اور اس کی جمع ہوگی اعیاد، ٹھیک ہے، اعیاد، عید اعیاد، عید اعیاد۔ تو عید جو ہے ایک ہے اور اعیاد اس کی جمع ہے۔ اور اگر ہم صرف دو، چھوٹی عید اور بڑی عید کی بات کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عیدین، عیدین، ٹھیک ہے، عیدین کا مطلب دو عیدیں۔ تو ہمارے دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ المبارک۔ تو عید الفطر المبارک اور عید الاضحیٰ المبارک، تو یہ دونوں عید ہوتی ہیں ہماری۔ تو آپ کو سمجھ آئی بات کی کہ عید کا جو لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ عین واو دال سے نکلا ہے اور یہ مصدر تھا، اور عین واو دال دو معنی دیتا ہے، ایک عود ہے اور ایک عید ہے، تو دونوں وہاں سے نکلے ہیں۔ اور یہ جو عید ہے یہ اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے واپس آتا رہتا ہے ہر سال، اور اس کا ایک بہت ہی زبردست ایک اور معنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مثال کے طور پر بیمار ہو گیا، اچانک بیمار ہو گیا، بہت لمبے ٹائم تک بیمار ہوتا رہا، بیماریاں آتی رہیں اور قسم قسم کی تکلیفوں سے گزرتا رہا، آخر میں جب وہ اسی حالت پہ آتا ہے جس حالت میں پہلے تھا، یعنی اچھی حالت میں تھا، تندرستی کی حالت میں تھا، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں عاد کما کان۔ عاد کما کان کا مطلب ہے کہ وہ واپس آیا اسی حالت پہ جس حالت پہ پہلے تھا، یعنی اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو عید ہوتی ہے یہ اچھے تہواروں کے لیے یا خوشیوں کے دنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، یہ خوشیوں کے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ وقت جس دن خوشی منائی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم چھوٹی عید کی خوشی مناتے ہیں، رمضان کے فوراً بعد یہ خوشی آتی ہے، ہر سال وہی دن آتا ہے، وہی خوشی جب دوبارہ آتی ہے، تو اسی لیے اس کا نام عید رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ پچھلے سال بھی مثال کے طور پر ہم نے رمضان کے فوراً بعد عید منائی تھی، اور اس سال بھی رمضان کے فوراً بعد عید منائی جائے گی، تو اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو یہ خوشیوں کے موقع پہ استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، اور وہ خوشی کے جو خاص دن ہوتے ہیں سال میں دہرائے جاتے ہیں یا سال میں منائے جاتے ہیں، اور ان کے خاص خاص دن ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو عید کہا گیا ہے۔ اور انگلش میں اس کو فیسٹیول وغیرہ کہتے ہیں کہ منانے کے لیے ہوتا ہے نا دن، تو اس لیے الگ الگ زبانوں میں اور الگ الگ مذاہب میں الگ الگ عیدیں ہوتی ہیں، ہمارے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں۔ تو آپ کو بتایا کہ عید عوض تھا، اس میں صرفی تبدیلی آئی، یعنی صرفی تعلیل کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے عید بن گیا، اور اس کی جمع ہے اعیاد۔ جب ہم کسی سے ملیں گے، ٹھیک ہے، یا ہم سے کوئی ملتا ہے، اگر ہم نے کسی کو یہ الفاظ بولنے ہیں تو وہ کیا جواب دے گا یا کیا جواب دیتا ہے، یا اگر کسی نے ہم سے یہ الفاظ کہے تو ہم نے ان کا جواب کیا دینا ہے۔ عیدکم مبارک، عیدکم مبارک، آپ کو عید مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ عیدکم یعنی آپ کا عید یا آپ کی عید مبارک، مبارک ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مبارک پر بھی بات ہوئی تھی، کچھ لوگ مبروک وغیرہ کہتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مبارک زیادہ استعمال کریں، مبارک اصل لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بول چال میں یو ای وغیرہ میں بول چال میں مبروک کہا جاتا ہے۔ مبروک چونکہ انہوں نے ووکیبلری میں ایڈ کیا ہوا ہے تو مبروک چل جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے اگر آپ مبارک کہتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو عیدکم مبارک، عیدکم مبارک یعنی آپ سب کو عید مبارک ہو، عیدکم۔ تو کم جو ہے جمع کے لیے آتا ہے، اگر ہم ایک آدمی کو کہتے ہیں، ایک شخص کو کہتے ہیں، اکیلا آدمی ہے، تو ہم کہیں گے عیدک مبارک مثال کے طور پر، لیکن ہم چونکہ جمع کا صیغہ لائیں گے، کیونکہ بہت عزت کا لفظ ہے جمع کا صیغہ لانا، کہ آپ کو عید مبارک ہو۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں عید مبارک ہو، تو یہ جو تمہیں ہے اور آپ کو ہے اس میں فرق ہے۔ آپ کو جو ہے ادب کے لحاظ سے بہت بھاری ہے اور ادب کے لحاظ سے بہت اچھا ہے یہ لفظ، تو اس لیے ہم کہیں گے آپ کو عید مبارک ہو، یعنی آپ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، جو بھی ہوں، سارے ہوں اکیلے ہوں، تو یہ جو جملہ ہے سب پہ فٹ آتا ہے اور عزت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی عیدکم مبارک، عیدکم مبارک، عیدک آپ اکیلے ایک آدمی کی عید، عیدج تم ایک عورت کی عید، ٹھیک ہے، تم، تو تم جو ہے اور آپ اس میں فرق ہے، اسی طرح عربی میں بھی سیم چیز ہے۔ تو عیدکم مبارک، عورتیں ہوں، مرد ہوں، اکیلا مرد ہو، اکیلی عورت ہو، یا سب ہوں، تو یہ جو جملہ بولیں گے آپ، یہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عزت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور بہت بھاری ہے اور بہت زبردست ہے۔ تو عیدکم مبارک، عیدکم مبارک۔
اس کے بعد جو ہے یہ لفظ بھی کہتے ہیں عیدکم مبارک وعساکم من عوادہ، عساکم من عوادہ، ٹھیک ہے، عساکم من عوادہ یا عساکم من عوادہ، کچھ لوگ عوادہ کہتے ہیں، کچھ لوگ عوادہ کہتے ہیں، تو یہ جو عین ہے اس کے اوپر یا زبر یا پیش، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں آپ نے چلنا ہے، عساکم من عوادہ، عساکم من عوادہ، عساکم من عوادہ، عساک جو ہے کہ مجھے امید ہے یا امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان میں سے ہوں جو عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، کہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی عید منا رہے ہوں گے، تو عساکم من عوادہ، عساکم من عوادہ، ٹھیک ہے، یا آپ پر بھی یہ خوشیاں بار بار آتی رہیں، یعنی مجھے امید ہے اس بات کی کہ آپ کو یہ خوشیاں ہمیشہ ملتی رہیں اور یہ جو عید کا دن ہے یہ ہمیشہ آتا رہے آپ پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دونوں دعائیں ہیں آپ کے لیے، یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی عید منا رہے ہوں گے، اور یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دن آپ پر ہمیشہ آتا رہے، یعنی اگلے سال بھی آتا رہے، اس کے بعد بھی آتا رہے، تو عساکم من عوادہ، ٹھیک ہے، کہ آپ پر انشاءاللہ یہ عید بار بار آتی رہے، تو یہ اس کے معنی ہیں، عساکم، عساک، عساک بخیر کہ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، عساکم من عوادہ کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عید آپ پر بار بار آتی رہے۔ مکمل ایک جملہ سمجھیں اس کو کہ عیدکم مبارک وعساکم من عوادہ، وعساکم من عوادہ۔ یہ بھی کہتے ہیں کل عام وانتم بخیر، کل عام وانتم بخیر یا کل عام وانتم بخیر، اصل میں بولتے ہیں کل عام وانتم بخیر، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی سے بول رہے ہوتے ہیں تو واو جو ہے سائلنٹ ہو جاتا ہے، واو زیادہ نہیں بولا جاتا، آپ کی آواز جو ہے آپ کو نہیں پہنچتی اس کی، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کل عام وانتم بخیر، تو اصل میں وہ کہتے ہیں کل عام وانتم بخیر، لیکن واو جو ہے سائلنٹ سا آتا ہے، ٹھیک ہے، واو زیادہ پڑھا نہیں جاتا، جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کل عام وانتم بخیر، کل عام وانتم بخیر، تو آپ سمجھیں کہ اس کا معنی یہی ہے کہ کل عام وانتم بخیر، تو انتو جو ہے آپ کو بتایا تھا یہ میم کو واو سے بدل دیا انتو، کہ انتم، کنتم، کنتو، انتم، انتو، بول چال میں میم کو واو سے بدل دیتے ہیں انتم کے لیے اور کنتم کے لیے وغیرہ کے لیے، تو کل عام وانتم بخیر، کل عام ہر سال، وانتو اور آپ سب، بخیر خیریت سے ہوں، یعنی ہر سال آتا رہے اور آپ لوگ خیریت سے ہوں۔ ایک قسم کی دعا ہوتی ہے، آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں بہت سے الفاظ چھپے ہوتے ہیں، سائلنٹ ہوتے ہیں، جو لکھے نہیں جاتے اور ان کا معنی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر سال آپ خیریت سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اور ہر سال خوشیوں کے ساتھ رکھے، خیریت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے وغیرہ وغیرہ، تو کل عام وانتم بخیر جو ہے خوشیوں کے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی خوشی کا ٹائم ہوتا ہے، یوم استقلال ہوتا ہے، یوم دفاع ہوتا ہے، یوم آزادی ہوتا ہے، یا عید ہوتی ہے، رمضان ہوتا ہے، تو ہر سال جب بھی آپ جو ہے نا کسی بھی خوشی کے موقع پہ جو وہ دن منایا جائے تو اس وقت آپ اس طرح کا جو جملہ ہے وہ بولتے ہیں کہ کل عام وانتم بخیر، کل عام وانتم بخیر یا کل عام وانتم بخیر، تو کل عام وانتم بخیر جو ہے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ تو سمجھیں کہ تینوں جو جملے استعمال ہوئے ہیں یہ عید کی مبارکبادی کے لیے استعمال ہوئے، ابھی اس کی رپلائی بھی آگے آئے گی۔ عید سعید، ٹھیک ہے، عید سعید یعنی عید جو خوشیاں لائے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، شارٹ جملہ جو ہوتا ہے نا، یا ڈائلاگ ہوتا ہے، یا سمجھے کہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر عید سعید اگر ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عید جو خوشیاں لائے، یعنی وہ عید ہوتی ہے جو خوشیاں لاتا ہے، تو عربی میں ہم کہیں گے عید سعید۔ سعید جو ہے وہ خوش قسمت کو بھی کہا جاتا ہے اور خوش کو بھی کہا جاتا ہے، تو عید جو ہے آپ کو پتہ ہے عید ہے، اور سعید جو ہے یعنی خوشیوں والا عید۔ یہ اس کی رپلائی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی کہتا ہے نا کہ کل عام وانتم بخیر، کل عام وانتم بخیر، تو آپ کہتے ہیں وانتم بخیر وصحہ وسلامہ، وانتم بخیر وصحہ وسلامہ، کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں اور تندرستی کے ساتھ ہوں، یعنی صحت بھی آپ کی اچھی ہو اور سلامتی کے ساتھ ہوں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بھی رکھے۔ تو عربی میں ساری دعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ رپلائی ہے اس کی، کس کی؟ کل عام وانتم بخیر کی، وانتم بخیر وصحہ وسلامہ۔ اگر آپ سے وہ کہتے ہیں کہ عید کو مبارک، تو یہ عید کو مبارک کا جواب ہے، ٹھیک ہے، عید کو مبارک کا جواب ہے، رپلائی ہے اس کی۔
تو آپ کہیں گے ینعاد علینا وعلیکم، ینعاد علینا وعلیکم، کہ یہ جو خوشی کا دن ہے، یہ جو عید ہے، یہ ہمیشہ آتی رہے۔ ینعاد یعنی یہ جو عید ہے، یعنی بذات خود عید کا نام لیا جا رہا ہے، ینعاد، یہ جو عید ہے یہ آتی رہے ہر سال، ہم پر بھی، علینا ہم پر بھی، وعلیکم اور آپ سب پر۔ ینعاد علینا وعلیکم، ینعاد علینا وعلیکم، تو عید کو مبارک کا جواب ہے یہ، ینعاد علینا وعلیکم۔ اور جس نے آپ کو عید کی مبارکبادی دی تھی، عید کو مبارک، انشاءاللہ من العائدین الفائزین، انشاءاللہ من العائدین الفائزین، تو مختلف قسم کی دعائیں ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ عید منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عید والے ہیں، والفائزین اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ، یعنی آپ عید منانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے یا کامیابی پانے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ، من العائدین والفائزین، ٹھیک ہے، عید کو مبارک، وانشاءاللہ من العائدین الفائزین، من العائدین والفائزین۔ یہ خاص کر جب آپ مسجد کے ارد گرد ہوتے ہیں، جب آپ نے نماز پڑھی ہوتی ہے عید کی، اور عید کے بعد جب لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ آپ کو کہا جاتا ہے، خاص کر رمضان کے بعد، ٹھیک ہے، کہ من العائدین والفائزین۔ تو فائزین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے جو روزہ رکھا، آپ نے جو اعمال کیے ہیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی آپ کو اس کا انعام ملے گا، ٹھیک ہے، آپ فائز ہوں گے، آپ کو انعام ملے گا۔ تو من العائدین والفائزین انشاءاللہ، یا انشاءاللہ من العائدین والفائزین۔ تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں، رپلائی ہے اس کی، من العائدین والفائزین کی رپلائی ہے، من الغانمین والسالمین، انتم من الغانمین والسالمین، ٹھیک ہے، یا من الغانمین والسالمین۔ تو غانمین جو ہے غنیمت پانے والے، یعنی جن کو غنیمت ملی ہے، کس چیز کی غنیمت؟ رمضان کی جو فرصت تھی، رمضان کا جو ٹائم تھا، انہیں غنیمت ملی کہ وہ اللہ سے معافیاں مانگیں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں اور اچھے کام کریں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا جو فائدہ ہے آپ کو ملا ہوگا، اور اس کو غنیمت سمجھ کر آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں من الغانمین السالمین۔ السالمین جو ہے وہ سلامتی پانے والے، یعنی سلامتی کے ساتھ آپ نے غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھایا، اور آپ کی جو غنیمت ہے یہ سلامتی کے ساتھ رہے، اور آپ بھی سلامتی کے ساتھ رہیں، یعنی اس میں کوئی کوتاہی وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ دعائیں ہوتی ہیں، ڈیپ میننگز دیتے ہیں یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیپ میننگز دیتی ہیں۔ من الغانمین السالمین، یہ کس کے جواب میں ہے؟ یہ رپلائی ہے من العائدین الفائزین کی، تو آپ اس کو کہتے ہیں من الغانمین السالمین۔ عربی میں ہر بات کی رپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بھی 2 لفظ کہے تھے، آپ نے بھی 2 لفظ کہے ہیں۔ اسعد اللہ ایامکم، اسعد اللہ ایامکم، تو یہ آپ شروع میں بھی بول سکتے ہیں، ان کو بھی بول سکتے ہیں، اور وہ آپ کو رپلائی میں بھی بول سکتے ہیں، تو دونوں طرح سے یہ بولا جاتا ہے، رپلائی میں بھی بولا جاتا ہے، اور جو آدمی جملہ شروع کر رہا ہے وہ بھی بول سکتا ہے کہ اسعد اللہ ایامکم، اسعد خوش کیا، اللہ تعالیٰ نے، یعنی خوشی والا بنایا، ایامکم آپ کے دنوں کو۔ آپ کو بتایا کہ جب دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں فعل ماضی کی طرح ہوتی ہیں، فعل ماضی میں ہوتی ہیں۔ اسعد خوش کیا، خوشی والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے، ایامکم آپ کے دنوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دن خوشی سے بھر دے، یہ دعا ہے۔ تو یہ شروع میں آپ بول سکتے ہیں اگر آپ جملے شروع کر رہے ہیں، یا کسی کے جملوں کے جواب میں آپ کہتے ہیں، تو دونوں طرح سے بولا جاتا ہے، اسعد اللہ ایامکم، یا اسعد اللہ ایامک، یا اسعد اللہ ایامچ۔ تقبل اللہ صیامکم وطاعاتکم، تقبل اللہ صیامکم وطاعاتکم، یہ جو ہے جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ تراویح پڑھیں، یا جب آپ عید کی خبر سنیں، جب آپ تراویح وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں یا عبادات سے فارغ ہوتے ہیں یا عید کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا، کیونکہ آپ نے نماز بھی پڑھی ہے، اور وہ نماز کس چیز کی ہے؟ عید کی نماز ہے، تو اس وقت جو ہے نا ایک دوسرے کو وہ سارے جملے کہہ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ تقبل اللہ صیامکم وطاعاتکم، کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں آپ کے روزے اور آپ نے جو نیک اعمال کیے ہیں، جو عبادات کیے ہیں، وہ اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعتیں آپ نے کی ہے، فرما برداری کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی ہے، اس کو آپ نے بجا لایا ہے، اپنی عبادت کی ہے، وہ سارا قبول ہو، ٹھیک ہے۔ تو عبادات کے بعد یہ جملہ بولا جاتا ہے جب عبادات ہوتی ہیں۔ نارملی جب آپ عید مبارکبادی کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں
تو اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس وقت آپ صرف یہی کہتے ہیں کہ عید کو مبارک، من العائدین والفائزین وغیرہ اور اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے یہ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ عبادت کر رہے ہوں یا عبادت سے فارغ ہوں، ٹھیک ہے، نماز وغیرہ سے۔ تقبل اللہ صیامکم و طاعاتکم، یہ اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب عید کی خبر پھیلانے کے لیے ٹی وی ریڈیو وغیرہ پہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ بولتے ہیں جب خبر آتی ہے عید کی، تو کہتے ہیں کہ تقبل اللہ صیامکم و طاعاتکم۔ یا جب رمضان کی خبر آتی ہے کہ کل سے روزہ ہے، تو اس وقت بھی یہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کل سے روزے رکھنے ہیں، کل سے رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے وغیرہ، تو اس وقت بھی بولتے ہیں کہ تقبل اللہ صیامکم و طاعاتکم۔ منا و منکم جمیعا، منا منکم جمیعا، کہ ہم سے اور آپ سے سب سے اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ سارے اعمال، یعنی ہمارے بھی اعمال اور آپ کی بھی اعمال، کہ ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں، ہمارے عبادات بھی اور آپ کی عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ اس کی رپلائی میں ہے، تو یہ تقبل اللہ صیامکم و طاعاتکم کے جواب میں ہے، منا و منکم جمیعا یا منا و منکم جمیعا۔ تو جتنے الفاظ میرے ذہن میں تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے عید کے دن سے متعلق، عید کے دن جو الفاظ بولے جاتے ہیں، جو الفاظ اس ویڈیو سے رہ گئے ہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھتا ہے، کسی بھی طرح کے الفاظ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں عید کے متعلق یا عید سے متعلق، تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جا کر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد آپ کے سوالات کے جوابات دیں۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔